العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم لقوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون ولأن الأهلية بالعقل المميز وهما عديم العقل والنائم عديم الاختيار. اور ہر شوہر کا طلاق واقع ہوگا جبکہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، اور بچے کا اور مجنون کا، پاگل کا، سونے والے کا طلاق واقع نہیں ہوگا۔ دلیل پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر طلاق جائز ہے مگر بچے کی طلاق اور پاگل کی طلاق، اس لیے کہ اہلیت اس عقل کی وجہ سے ہوتی ہے جو تمیز کرنے والی ہو، وہما عدیم العقلی، اور وہ دونوں عقل نہ دارد، عقل رکھتے ہی نہیں ہیں، اور سونے والا بے اختیار ہوتا ہے۔ عدیم الاختیاری اختیار نہیں ہوتا، بے اختیار ہوتا ہے۔ بہت آسان مسئلہ ہے۔ ہر شوہر جو عاقل ہو، بالغ ہو، وہ طلاق دے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن بچہ بھی شوہر بن گیا، پگلا شوہر بن گیا، سونے والا بھی شوہر ہوتا ہے، ان کی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ بچے کو عقل نہیں ہے، پاگل کو عقل نہیں ہے۔ شرط ہے شوہر کا عاقل بالغ ہونا، اور سونے والے کو عقل تو ہے لیکن خواب میں بیوی کو روزانہ طلاق دے تو بھی طلاق واقع نہیں، لیکن واقعتاً وہ سو رہا ہو، سچ مچ سو رہا ہو، طلاق دیتا رہا، بیوی سے جمع کرتا رہا، کہتا ہے میں سو رہا تھا جبکہ وہ جگ رہا تھا، تو ٹھیک ہے، یہاں کہے تو سو رہا تھا، اللہ میاں پکڑ کے مرغا بنائیں گے تو معلوم پڑے گا۔ تو اہلیت جو ہوتی ہے وہ عاقل بالغ ہونے کی وجہ سے، پاگل عاقل تو ہے لیکن پاگل بالغ تو ہے لیکن عاقل نہیں ہے، اور بچہ عاقل تو ہے لیکن بالغ نہیں ہے، اور سونے والا دونوں ہے لیکن اس کا اختیار ہی نہیں ہے، سونے کے بعد اختیار ختم ہو جاتا ہے، والنائم، اور سونے والے کو اختیار ہی نہیں ہے۔ وطلاق المکرہ واقع خلافا للشافعی هو يقول أن الإكراه لا يجامع الاختيار وبه يعتبر التصرف الشرعي بخلاف الهازل لأنه مختار في التكلم بالطلاق۔ اور مکرہ کی طلاق واقع ہو جائے گی، مکرہ زبردستی اس سے طلاق لے لی گئی، طلاق دے جان سے مار دوں گا، طلاق نہیں دے رہا تھا، باندھ کے ڈال دیا، بھوکا مر، یا کسی سزا مبتلا کر دیا، پر زبردستی کی گئی اس پر طلاق دینے پر، تو وہ طلاق دیتا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، ہوا یقول، وہ فرماتے ہیں مجبور کرنا اختیار کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، یعنی اکراہ اختیار دونوں ساتھ جمع نہیں ہوتے، اکراہ بھی ہو اختیار بھی ہو نہیں، اور وہ بھی اور اسی سے یعنی اختیار ہی سے تصرف شرعی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اختیار سے آدمی کرے تو تصرف ہوگا، شریعت اس کو مانے گی بھی، اسی لیے سونے والے کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کو اختیار ہی نہیں ہے، تو شریعت اس کے طلاق کا اعتبار بھی نہیں کرتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکراہ مجبور کرنا اور اختیار دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، اور اختیار ہی سے تصرف شرعی، شریعت کا تصرف حاصل ہوتا ہے، شریعت مانتی ہے، اعتبار کرتی ہے جب آدمی مختار ہو، با اختیار ہو، برخلاف مذاق کرنے والے کے، اس لیے کہ وہ تکلم میں مختار ہے، طلاق کا تکلم کرنے میں مختار ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض پڑا کہ مذاق کرنے والا کا طلاق تو آپ واقع کرتے ہیں،
انہوں نے کہا تھا کہ مذاق کرنے والے کو طلاق کا تکلم کرنے میں اختیار ہے، لیکن مکرہ کو طلاق کا تکلم کرنے میں اختیار نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی مذاق سے طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ جدہن جد ہزلہن جد، ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے، اس میں طلاق بھی ہے، قسم بھی ہے۔ ولنا متن میں جو مسئلہ ہے کہ مکرہ کی طلاق واقع ہو جائے گی، یہ احناف کا مسلک ہے۔ دلیل ولنا انہ قصد ایقاع الطلاق، اس نے ارادہ کیا ہے طلاق کو واقع کرنے کا اپنی منکوحہ کے بارے میں اپنے اہلیت ہونے کی حالت میں۔ اس کی بیوی ہے، غور سننا، بیوی ہے، اس کی محل طلاق ہے، اور اس کے طلاق دینے والے کے اندر اہلیت بھی ہے۔ اب رہی بات ارادے کی، جی اس نے ارادہ بھی کیا طلاق واقع کرنے کا، کیسے؟ آگے آ رہا ہے۔ قصد ایقاع الطلاق، اس نے طلاق دینے کا ارادہ کیا اپنی منکوحہ میں اپنی اہلیت ہونے کی حالت میں، فلا یعری عن قضیتہ، پس اپنے فیصلے سے خالی نہیں ہوگا، اس کا تکلم، اس کی گفتگو، دفعا لحاجتہ، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے۔ اعتبارا بالطائع، طائع فرما برداری کرنے والا، با اختیار رکھنے والا، خوش ہو کر کے طلاق دینے والے کا اعتبار کرتے ہوئے۔ طائع طوعا و کرہا، با اختیار کرو، خود بخود کرو یا زبردستی کرو۔ تو اعتبارا بالطائع، طائع یعنی با اختیار ہو کر استعمال ہونے کرنے والے کا اعتبار کرتے ہوئے۔ اور یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے دو شر کو جانا، واختار اہونہما، اور اس نے ان دونوں میں سے اہون کو اختیار کر لیا، وہذا آیت القصد والاختیار، اور یہ قصد اور اختیار کی نشانی ہے، کی علامت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل سنیے، غور سے سمجھیے گا۔ شوہر نے اپنی منکوحہ کو با ارادہ طلاق دیا ہے، اور وہ شخص طلاق دینے کا اہل بھی ہے، لہذا طلاق دے دے گا تو اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اور یہ ایسے ہے جیسے اپنے اختیار سے طلاق دینے والا۔ اب کہو کہ یہاں اختیار تو ہے نہیں، باندھ دیا گیا اس کو، جان سے مارنے کی دھمکی ہے۔ سنیے، اس کو دو شر ملے ہیں، عرف الشرین، اس نے دو شر اس کو ملے۔ ایک شر تو یہ ہے کہ بیوی ہاتھ سے جائے، دوسری شر یہ ہے کہ جان جائے گی۔ طلاق دے گا تو بیوی جائے گی، نہیں دے گا تو جان جائے گی۔ دو شر ملے، دو شر میں سے اس نے احون یعنی بیوی کے جانے کو اختیار کر لیا، پسند کر لیا۔ جب پسند کیا تو اختیار ہوا کہ نہیں، بیوی جا رہی ہے، اختیار ہوا۔ جب اختیار ہوا تو اختیار سے طلاق دیا، طلاق واقع ہو جائے گی، مگر یہ کہ وہ اپنے فیصلے سے راضی نہیں، الا انہ غیر راض بحکمہ، اور مگر یہ کہ وہ اپنے فیصلے سے راضی نہیں ہے، وذالک، اور یہ مخل نہیں ہے اس میں، جیسے کہ مذاق کرنے والا۔ یہ اپنے ارادے سے طلاق تو دے رہا، نہیں دے گا جان مار دو، لیکن بیوی نہ جائے، ٹھیک ہے، لیکن بیوی جاتی جانے دو۔ احون کو اختیار کیا تو گویا کہ ارادہ کیا، گرچہ وہ اپنی طبیعت سے راضی نہیں ہے کہ میری بیوی اس طلاق سے چلی جائے۔ مذاق کرنے والا مذاق میں، دل سے وہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن مذاق میں بول دیا ہے۔ جب مذاق میں بول دیا ہے اس کا طلاق واقع، تو اس کا بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہ طلاق السکرانی واقع و اختیار الکرخی والطحاوی انه لا يقع، وهو احد قولي الشافعي رحمه الله تعالى، لأن صحة القصد بالعقل وهو زائر العقل فصار كزواله بالبنج والدواء۔ نشے والی کی طلاق واقع ہو جائے گی، نشہ کیا ہے، پی لیا ہے، طلاق دیا بیوی کو، شراب پی کے آیا، نئی ہوگی پرانی، نشہ ہو گیا، نیرا لایا تھا، بولے وقفے کے بعد پیوں گا، دغر رکھ دیا،
کوئی دیکھے نہ دھوپ لگ گئی نشہ ہو گیا پی لیا، اب جو عقل زائل ہوئی ہے نشہ ہوا ہے تو دھڑ سے بیوی کو طلاق دے دیا، کہتے واقع ہو جائے گی۔ وہ اختیار الکرخی اور امام کرخی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ مسلک کہ واقع نہیں ہوگی، اور وہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قولوں میں سے ایک قول ہے۔ دلیل لأن صحت القصد، اس لیے کہ ارادے کا صحیح ہونا عقل سے ہوتا ہے، وہ ظاہر العقل، اور اس کو عقل ہی نہیں ہے، نشے والے کو عقل ہی نہیں ہے۔ فصار، پس ہو گیا جیسے عقل کا زائل ہونا بھانگ سے اور دوا سے۔ بھانگ پی لیا یا کوئی ایسی دوا پی لیا جس سے نشہ ہو گیا، ارادہ اس میں اصلاً وہ نشے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، لیکن نشہ ہو گیا، زیادہ دوا پی لیا، جیسے کچھ دنوں پہلے وہ کھانسی کی دوا چلتی کوریکس، لوگ اس کو نشے کے لیے استعمال کرتے تھے، دوا پی لیا نشہ ہو گیا، اب اس میں نشہ ہونے کی حالت میں عقل طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے بھانگ سے اور دوا سے۔ ایسے ہی نشہ جو شراب وغیرہ سے ہوا ہے اس کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا فیصلہ عقل سے ہوگا، اور عقل ہے ہی نہیں، جب عقل نہیں ہے تو اس کا فیصلہ بھی صحیح نہیں ہوگا، لہذا نشے والا اگر طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہماری دلیل ہے انه زال بسبب معصیة فجعل باقیا حکما زجرا له حتى لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول انه لا يقع طلاقه۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ طلاق واقع ہو جائے گی، عقل زائل ہوئی ہے ایسے سبب سے جو گناہ ہے، بسبب ہوا معصیۃ، انه زال بسبب ہوا معصیۃ، عقل زائل ہوئی ہے ایسے سبب سے کہ وہ معصیت ہے، گناہ ہے، پس اس کو حکمن عقل کا باقی رکھنے والا کہا جائے گا، زجرن لہو، اس پر تنبیہ کرتے ہوئے، ڈانٹ پلاتے ہوئے، تو نے گناہ کا کام کیا ہے لہذا تیری عقل باقی ہے، اگر طلاق دی طلاق واقع ہو جائے گی۔ گناہ کیا کیوں؟ اللہ نے منع کیا تھا، حتی لو شرب، یہاں تک اگر پی لیا، فصدع، اس کے سر میں درد ہو گیا، وزال عقلہ، اور اس کی عقل بھی چلی گئی ادھر ادھر، اس کی عقل بالصداع، سر کے درد سے زائل ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں لا یقع طلاقہ، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سبب دیکھیے، کہہ رہے سبب اگر گناہ ہے تو حکمن عقل باقی، اور اگر سبب کوئی دوسرا ہے گناہ نہیں ہے اور سر میں درد، نشہ تو نہیں ہوا، سر میں درد ہوا اور سر کے درد کی وجہ سے عقل زائل ہوئی ہے، کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوا۔ شریعت نے بڑی باریکی سے، فقہا نے بڑی باریکیوں سے مسائل کا استنباط کیا۔ شراب ہی ہے لیکن ایک ہے شراب کی وجہ سے نشہ آنا، دوسرے شراب کی وجہ سر میں درد ہونا، سر میں درد ہوا پھر عقل گئی ہے، بیوی کو طلاق دیا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وطلاق الأخرس واقع بالإشارة لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة وستأتيك وجوهه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، اور گونگے کی طلاق واقع ہوگی اشارے سے، اس لیے کہ وہ معہود ہے، متعین ہے، فأقیمت مقام العبارتی، تو اس کو عبارت کے بات کے قائم مقام، لکھنے کے قائم مقام قرار دیا جائے گا، ضرورت کو دفع کرتے ہوئے، ضرورت کو پوری کرنے کے لیے۔ وستأتی کا، اور صاحب کتاب کہتے ہیں قریب اس کی بحث آخر کتاب میں انشاءاللہ آئے گی۔ گونگے بات کرتے ہیں، ان کے اشارے متعین ہوتے ہیں، اگر وہ اشارہ کر کے ایسا اشارہ کرتا ہے جس اشارے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس اشارے کو عبارت کے قائم مقام قرار دیا جائے گا، اور جب عبارت کے قائم مقام ہوگا تو پھر اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اشارہ کرے، بال کی طرف اشارہ کرے، ناک کی طرف اشارہ کرے، بال کو لمبا بتائے، ناک میں نتھنی اور وغیرہ پہننے کا اشارہ کرے، کھل وغیرہ، اور پھر دونوں ہاتھ سے کٹی کی طرف اشارہ کر دے، یہ معہود اشارہ ہوتا، یا اور کوئی متعینہ اشارہ ہو، طلاق واقع ہو جائے گی۔ وطلاق الأمة سنتان حرا كان زوجها أو عبدا، وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا،
وقال الشافعي رحمه الله تعالى عدد الطلاق معتبر بحال الرجال لقوله عليه الصلاة والسلام الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولأن صفة المالكية كرامة والآدمية مستدعية لها ومعنى الآدمية في الحر أكمل فكانت مالكيته أبلغ وأكثر. بادی کی طلاق دو ہے، اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو. آزاد کی طلاق تین ہے، اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو. بادی کی طلاق دو ہے، شوہر غلام ہو تو دو ہی، آزاد ہو تو بھی بادی کو دو طلاق. آزاد عورت ہے اس کو وہ تین طلاق کی مالک ہے، تین طلاق اس کو مالک نہیں، تین طلاق اس کو دے سکتے ہیں، شوہر اس کا آزاد ہو یا غلام ہو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، عورتوں کا اعتبار نہیں، طلاق کا اعتبار، طلاق کی تعداد معتبر بحال الرجال، مردوں کے حال سے معتبر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول الطلاق بالرجال، طلاق مردوں سے اور عدت عورتوں سے. طلاق مردوں کے اعتبار سے مرد جیسا ہو، اور عدت عورتوں کے اعتبار سے عورت جیسی ہو. غلام بادی ہو تو دو، آزاد ہو تو تین. حیض دوسری عقلی دلیل دے رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، لأن صفت المالکیت کرامت، مالکیت کی صفت یہ کرامت کی دلیل ہے، اور آدمیت اس کا یعنی کرامت کا تقاضا کرتا ہے. آدمی ہونا اس کا متقاضی ہے، اور آدمیت کا معنی آزاد میں مکمل ہے، تو اس کی مالکیت بھی ابلغ اور اکثر ہوگی، زیادہ ہوگی. عقلی دلیل کیا دیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ شریعت نے مرد کو طلاق کا مالک بنایا ہے، اور مالکیت یہ مالک ہونا یہ کرامت کی، مکرم ہونے کی، معزز ہونے کی دلیل ہے. اور آدمی کے اندر اس کا تقاضا بھی ہے کہ جو مرد ہوتا ہے، جو مرد ہوگا اس کے اندر کرامت، معزز کی صفت پائی جائے گی، اور آزاد مرد میں یہ صفت زیادہ پائی جاتی ہے بمقابل غلام کی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد طلاق کا مالک ہے، اور مالک ہونا یہ معزز ہونے کی دلیل ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. تو آدمیت، آدمی ہونا اس کا متقاضی بھی ہے کہ اس کے اندر کرامت ہونا چاہیے، عزت ہونی چاہیے، اور آزاد آدمی میں کرامت، عزت زیادہ پائی جاتی ہے، تو اس کا مالک بھی زیادہ بڑا ہوگا. جب مالک بڑا ہے، عزت بڑی ہے، تو پھر اسی کے اعتبار سے طلاق کا اعتبار کیا جائے گا. ورنہ قولہ علیہ السلام ہماری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قول عبارت دیکھیے. طلاق، حضرت نے فرمایا طلاق الامۃ ثنتان وعدتها حیضتان وَلِأَنَّ حِلَّ الْمَحَلِّيَّةِ نِعْمَةٌ فِي حَقِّهَا وَلِلرِّقِّ أَثَرٌ فِي تَنْصِيفِ النِّعَمِ إِلَّا أَنَّ الْعُقْدَةَ لَا تَتَجَزَّى فَتَكَامَلُ عَقْدَتَانِ وَتَأْوِيلُ مَا رُوِيَ أَنَّ الْإِيقَاعَ بِالرِّجَالِ. ہماری دلیل یہ ہے، انہوں نے حدیث پیش کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی، بادی کی طلاق دو ہے اور اس کی عدت دو حیض ہے. یہاں بادی میں الف لام جنس کا ہے، جنس بادی کا طلاق دو ہے. بادی کس کی بیوی ہے وہ نہیں، حضرت نے فرمایا بادی اگر ہے تو اس کو طلاق دو ملے گی، اور اس کی عدت بھی دو حیض ہوگی. حیض بھی دو، عدت بھی دو. آپ نے جو کہا عدت عورتوں کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن امت، نفس بادی، جنس بادی کی طلاق دو ہے، شوہر کیسا بھی ہو. جب جنس بادی کی طلاق دو ہے تو آزاد کی طلاق تین خود بخود ہو گئی. دوسری عقلی دلیل یہاں بھی سنیے، محل کا حلال ہونا عورت کے حق میں نعمت ہے، اور غلامیت یہ نعمت کو آدھا کرتی ہے. وَلِلرِّقِّ أَثَرٌ فِي تَنْصِيفِ النِّعَمِ. عورت مرد کے لیے حلال ہو گئی، یہ عورت کے لیے ایک نعمت ہے. کیوں؟ جب وہ حلال ہو گئی
وہ جمع کر سکتا ہے اس سے، لیکن اس کو نعمت کتنی ملی ہے، نہ کھانے کی فکر، نہ مکان کی فکر، نہ کپڑے کی فکر، سب لائیں گے کون؟ اس کے ابو. یہی تو ہے نا، جو ضرورت پڑی نہ نفقے مل جاتے ہیں. لیکن کہتے ہیں غلام جو ہوتا ہے اس کو نعمت آدھا ہو جاتی ہے. جب نعمت آدھا ہو گئی ہے غلامیت کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں آزاد کی عدت 3 حیض ہوتی تو باندی کی 1.5 ہونی چاہیے، لیکن چونکہ حیض میں تنصیف نہیں، تجزی نہیں ہے، اس لیے 2 حیض مکمل کر دیا ہے، ورنہ باندی کی طلاق بھی 1.5 اور عدت بھی 1.5 ہونی چاہیے. لیکن چونکہ اس میں تجزی، طلاق میں تجزی نہیں، عدت میں تجزی نہیں ہے، اس لیے اس کو 2 کر دیا گیا ہے. عبارت دیکھو، محل کا حلال ہونا بیوی کے حق میں نعمت ہے، اور غلامیت کو نعمت کے آدھا کرنے میں اثر ہے، مگر یہ کہ طلاق میں تجزی نہیں ہے، عدت میں تجزی نہیں ہے، پس 2 عدتیں، 2 حیض مکمل. حیض میں تجزی نہیں ہے، پس 2 حیض مکمل ہو گئے. اور جو روایت کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کو، فرماتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ طلاق بالرجال، حاصل طلاق واقع کرنے کا اختیار مرد کو ہے، عورت کو نہیں. ایک مسئلہ اور تھوڑا سا ہے، اذا تزوج العبد امراتا، جب کسی امراتا باذن مولاه وطلقها وقع طلاقه ولا يقع طلاق مولاه على امراته لأن ملک النکاح حق العبد فیکون الاسقاط الیہ دون المولا. بہت آسان ہے، جب غلام نے کسی عورت سے شادی کیا اپنے مولا کی اجازت سے اور اس کو طلاق دے دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس کی مولا کی طلاق نہیں واقع ہوگی اس کی بیوی پر، اس لیے کہ نکاح کی ملکیت بندے کا حق ہے، پس ساقط کرنا بھی اسی کی طرف ہوگا نہ کہ مولا کی طرف. غلام تھا، آقا نے اجازت دے نکاح کر لو، کر لیا، طلاق دیتا ہے غلام. اب طلاق دینے کے لیے اجازت نہیں لینا پڑے گا، نکاح کے لیے اجازت لینا پڑے گا، لیکن طلاق دینے کے لیے اجازت نہیں. طلاق واقع ہو گئی، اور مولا غصے میں آ کر کے غلام پر بیوی کو اس کو طلاق دلوا رہا ہے، فرماتے طلاق مولا کی طلاق اس کی بیوی پر واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ نکاح کی ملکیت غلام کے حق میں ہے. یعنی غلام نے قبل تو کہا، لہذا وہی مالک ہوگا. جب وہی مالک ہے تو طلاق ملکیت کو ساقط کرنے کا اختیار بھی اسی کو ہوگا، مولا کو نہیں ہوگا. لأن ملک النکاح حق العبد فيكون الاسقاط الیہ دون المولا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.